آپ ان کے نام سے واقف ہیں, وہ ہر ٹیوزڈے کو ہمارے پاس ہوتے ہیں. السلام علیکم وکیل صاحب. وعلیکم السلام. آپ خیریت سے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. رستے میں کوئی زیادہ ٹریفک تو نہیں تھی؟ نہیں, آج میں جلدی نہیں. اور گرمی تو میرے خیال میں آج بھی ٹھیک ٹھاک ہے ماشاءاللہ. جی, انجوائے کریں. انجوائے کر رہے ہیں. ہاں جی. وکیل صاحب, گرمی کے حوالے سے جو ہے آج جس طرح پروگرام شروع میں میں نے کہا تھا, تو ہمیشہ یہاں جب گرمی اچھی خاصی پڑتی ہے تو وارننگ بھی ساتھ آتی ہے. تو کہ جی جو لوگ ضعیف ہیں یا عمر کے زیادہ ہیں وہ ان کو بھی ذرا اندر ہی رہنا چاہیے, غیر ضروری کام نہیں کرنا چاہیے, پر استما کے اس طرح کے. تو گرمی کے دوران جو ہے وہ کیا صحت یا بدن میں کیا چینجز آ جاتی ہیں؟ صاحب اس طرح ہوتا ہے کہ جو جیسے بہت زیادہ سردی جو ہے وہ نقصان دہ ہے, اسی طرح بہت زیادہ گرمی جو ہے وہ نقصان دہ ہے. اگر ہم دیکھیں آج جو ٹیمپریچر ہے 33-34, تو اتنا خاص ٹیمپریچر نہیں ہے. ٹھیک ہے, پاکستان میں 45-50 یہ ٹیمپریچر ہے ریالٹی میں. اب یہ کہ یہاں پہ پہلی بات تو یہ کہ یہاں کے جو مکان ہیں وہ انکلوزڈ ہیں, کارپیٹس پڑے ہوئے ہیں, ڈبل گلیزنگ ہے. تو چونکہ یہاں پہ سردی کا کانسیپٹ ہے, یعنی پاکستان کی طرح کھلے مکان نہیں ہے گرمی کو نکالنے کے لیے. ایک فرق اس سے پڑتا ہے. دوسرا فرق یہ پڑتا ہے کہ اوبیسلی جو پلیوٹنٹس ہیں, جو کیا کہتے ہیں, جو فیومز وغیرہ ہیں, چونکہ اکثر بارش ہوتی رہتی ہے وہ نیچے رہتے ہیں. اب چونکہ بارش نہیں ہو رہی, وہ جو ایسما وغیرہ جن لوگوں کو ہے, الرجیز وغیرہ ہے, وہ جو کیا کہتے ہیں جو اریٹنٹس ہیں وہ ہوا میں ہیں, پالن وغیرہ ویسے بھی ہے گرمی کی وجہ سے. تو ایک ایسما کے لوگ جو ہیں جنہیں ایسما ہے ان کے لیے پرابلم ہے. اب تھرڈلی مسئلہ یہ ہے کہ جو کیا کہتے ہیں, اگین بات آ جاتی ہے ہائیڈریشن کی, کہ ڈی ہائیڈریشن کی پرابلم جو ہے زیادہ ہے, لوگ پانی نہیں پیتے. اور خاص کر اس موسم میں جو ہے جو تھوڑی بہت گرمی چل رہی ہے, اس میں اگر آپ پوری طرح ہائیڈریٹڈ نہیں ہیں تو پھر جو ہے پرابلم ہو سکتی ہے. تو یہ کہ اب آخری چیز رہ جاتی ہے کہ جو میلنن ہے, جو ہماری اسکن ہے یوز ٹو ہے دھوپ وغیرہ برداشت کرنے کی, جو کہ جہاں سے ہم لوگ آئے ہیں, ہمارے پیرنٹس وغیرہ آئے ہیں, تو جو یورپین لوگ ہیں ان میں وہ چیز نہیں ہے, پروٹیکشن نہیں ہے. اس لیے یہ وہ کیا کہتے ہیں کریمز وغیرہ, سن کریم وغیرہ ایڈوائز کرتے ہیں پروٹیکشن کے لیے. تو یہ کہ اگین جو ہمارے ناظرین پروگرام دیکھ رہے ہیں, ایڈوائس یہی ہے کہ آپ جو ہے آج کل لسی وغیرہ جو ہے, تربوز وغیرہ, ٹھنڈی غذائیں جو ہیں وہ استعمال کریں. گوشت وغیرہ انڈا شنڈا جو ہے تھوڑا کم کر دیں تو بہتر ہے. اور کپڑے وغیرہ جو کوشش کریں, ٹی شرٹ وغیرہ. ہاں جی. تو اگین نہانے کا جو ہے الحمدللہ پانی کی کمی نہیں ہے, تو یہ کہ نہانا جو ہے شاور وغیرہ ضرور لیں, باہر جائیں تو ٹوپی پہن کے جائیں. تو یہ کہ بیسک جو کانسیپٹس ہیں صحت کے ان پہ عمل کریں. تھینک یو جی. ساتھ ساتھ اچھا حکیم صاحب, ایک یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ 40 سال سے آپ کا کلینک ہے, کام کر رہے ہیں. اس ملک میں جو ہے جس طرح کی باقی ممالک میں بھی ہوتا ہے, لیکن یہاں پر ہومیوپیتھی بھی ہے, یہاں پر کیا اس کو بولتے ہیں جو انڈین ایک ہے آیورویدک بھی ہے, یہ ہے فلانا ہے. تو آپ کا جو شعبہ ہے اس کے کیا فیوچر ہے اس ملک میں؟ وائی شل پیپل کم اینڈ یو نو لائک ٹو یو, اور یہ سمجھے کہ جی ہم اس کو کیوں اپنائیں یا اس کو کیوں ٹرائی کریں, اس کی کوئی خاص وجہ کیا ہے؟ اس کی حضرت صاحب ایک نہیں, اس کی بے شمار وجوہات ہیں. کوشچن ہے کہ فیوچر کے بارے میں. آئی تھنک فیوچر از ویری ویری برائٹ. فیوچر ان لوگوں کے لیے برائٹ ہے جو کہ مریضوں کے ساتھ مخلص ہیں, جو کہ درد رکھتے ہیں, انس رکھتے ہیں مریضوں کے لیے, ایک دن کا کام نہیں کرتے. ہاں, اور کوالیفائڈ لوگ ہیں, ان کی ریپوٹیشن ہے, ان کے لیے فیوچر جو ہے بہت برائٹ ہے. یعنی کہ وہ جو قانونی جو تقاضے ہیں, لیگیلٹیز جو ہے اس ملک میں, جو ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ کے قوانین ہیں, جو یورپین لاز ہیں, ان کے مطابق پریکٹس کر رہے ہیں جیسے ہم کر رہے ہیں. تو اگر آپ صحیح طریقے سے خدمت کر رہے ہیں, چونکہ دیکھیں اکثر اس بارے میں ذکر ہوتا ہے, آپ سوال اکثر لوگ میری ناظرین پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں نیشنل ہیلتھ ہے یہاں پہ. تو اگر ہر چیز یہاں پہ ہے, نیشنل ہیلتھ ہے, فری ہاسپٹلز ہیں, فری میڈیکل سروسز ہیں آن دا پوائنٹ آف ویوز, تو پھر اوبیسلی اگر لوگوں کو ہماری جو خدمات ہیں, جو سروسز ہیں, ان سے فائدہ نہیں ہوتا تو پھر ہم اسے یہاں سروائیو بھی نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ جو پراپرلی ٹرینڈ کوالیفائڈ لوگ ہیں, جو اس ملک میں رہتے ہیں, اس ملک میں رجسٹرڈ ہیں,
یہاں اس ملک کے قوانین کے مطابق کام کر رہے ہیں، ان کے یہاں ہونے سے ہمیں کیا کیا فوائد ہیں. آپ جو بیچارہ مریض ہے بار بار جی پی کے پاس جا رہا ہے، اسے فرق نہیں پڑ رہا. آپ اگر وہ ہمارے پاس آتا ہے تو آپ جی پی کا ٹائم جو ہے وہ بچا رہے ہیں. اگر وہ جی پی کے پاس نہیں جا رہا، اسپیشلسٹ کے پاس نہیں جا رہا، اسے ضرورت پیش آ رہی تو اسپیشلسٹ کا ٹائم بچ رہا ہے. جو پرسکرپشنز ہیں جو ویسٹ ہو رہی ہیں، جو کہ مریض کو فائدہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں استعمال کر رہا، اگر وہ ہمارے پاس آتا ہے تو وہ پرسکرپشن چارجز گورنمنٹ کو نہیں پڑ رہے. مریض اگر ہمارے پاس آتا ہے تو وہ خود پے کرتا ہے، پرائیویٹ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے تو مریض اپنی جیب سے پے کر رہا ہے. اٹس ناٹ کاسٹنگ دا گورنمنٹ اینی تھنگ. آن ٹاپ آف دیٹ کہ جو میڈیسنز وہ مریض ہم سے لیتا ہے، کیا ایسا بھی ہے کہ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں یا کچھ سمٹمز ہوتے ہیں جس میں جو ہے جو نارمل ایلوپیتھی ہے یا جو نارمل ہمارے جی پیز ہیں اور اسپتال ہیں ان کا اپروچ ڈفرینٹ ہوتا ہے، آپ لوگوں کا اپروچ ڈفرینٹ ہوتا ہے؟ فار ایگزامپل میری شولڈرز میں درد ہو رہا ہے، کل میں نے ایک جی پی سے بات کی، بلکہ اپنے آفس میں ایک ڈاکٹر سے بات کی، تو انہوں نے کہا کہ آپ ایکس رے نکالیں. میں نے کہا بھائی میری کوئی ہڈی مڈی نہیں ٹوٹی، ایکس رے سے کیا نکالوں گا، اس سے کیا ہوگا؟ تو اور پھر ایکس رے کے بعد کیا ہوگا، کچھ نظر بھی آیا تو مجھے کیا جیسے کیا پین کلرز مجھے تجویز کریں گے جو کہ اس کا کوئی حل نہیں ہے. تو میرے خیال میں شاید اس سے الٹرنیٹو میڈیسن میں اس کا کوئی حل ہوگا. فار ایگزامپل ایک مسکولر پین ہے جو بار بار ریپیٹ ہوتا ہے، اس طرح کی چیزیں، یا بیک پین ہوا جس کے بارے میں کوئی خاص علاج نہیں ہے نارملی جو ڈاکٹروں کے پاس. اگر آپ مجھے پوچھیں ایز اے پریکٹیشنر، اگر آپ کو ریکرنٹ پین ہو رہی ہے تو ممکن ہے کہ آپ کو جو اسٹرکچر ہے اس میں خرابی ہے. سو آئی وڈ پرابلی ریکمینڈ کہ بجائے آپ پین کلرز کھائیں، بجائے آپ مالشیں وغیرہ کریں، آپ آسٹیوپیتھ کے پاس جائیں اور اپنا اسٹرکچر پہلے چیک کروائیں. اگر آپ کا اسٹرکچر جو وہ صحیح نہیں ہے تو اس کی وجہ سے جو نرو ہے وہ پریس ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے پٹھے جو ہے وہ افیکٹ ہو رہے ہیں. بالکل. سو بجائے کہ آپ کئی لوگ مالشیں الٹی سیدھی کرنی شروع کر دیتے ہیں، یہ کرواتے ہیں، اس سے نقصان ہو سکتا ہے. پین کلرز کھانے سے میدا جو ہے وہ ستیاناش ہو جاتا ہے. سو پہلا اصول آئی وڈ ریکمینڈ کہ آپ جو اپنا اسٹرکچر چیک کروائیں، آسٹیوپیتھ کے پاس جائیں، گیٹ دیٹ چیکڈ آؤٹ. پر بات ہو رہی تھی فیوچر کے بارے میں، تو اگر مریض ہمارے پاس آ رہا ہے تو وہ نہ صرف مریض کے کیا کہتے ہیں ایک جو کمی ہے، ایک شعور نہیں ہے، ایک انفارمیشن لوگوں کے پاس نہیں. جی پی کے پاس 2-3 منٹ میں کتنا ٹائم ہے کہ وہ مریض کو پرہیز بھی بتائے، غذا بھی بتائے، ہدایت بھی کرے، دوائی بھی دے، اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے.